بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ توشاہانہ کا ایشو جو تھا وہ کافی آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کنٹروورسی رہی پچھلے 1-2 سال سے، اور اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ اس وقت کی جو حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت، ان سے جب اپروچ کیا جاتا تھا، کیبنٹ وی این کو جب کہا جاتا تھا کہ جی آپ یہ انفارمیشن دیں اور یہ انفارمیشن پبلک کریں، تو پبلک انفارمیشن نہیں کی جاتی تھی، اور اس کے اوپر وہ ہائی کورٹ بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیا، ہائی کورٹ نے آرڈر بھی دیا، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے توشاہانہ کے تحائف کے بارے میں کہ کس کس کو تحفے ملے اور پھر کتنے تحفے ریٹین کیے گئے، کس کس نے ریٹین کی، اس قسم کی انفارمیشن نہیں دی گئی، اور اس وقت کہا یہی جاتا تھا کہ جی شاید اس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ مہنگے تحائف جو ہیں وہ خود ریٹین کیے اور ریٹین کر کے وہ بھیج بھی دیے، اور جس سے ایمبیرسنگ سچویشن یہ ہوئی کہ جن کچھ عرب ممالک کے جو کچھ رولرز ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی انہوں نے کوئی خاص قسم کے تحائف بنوائے تھے، لیکن وہ ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ تو تحائف ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے دوبارہ سے مارکیٹ میں بیچ دیے، جس سے ظاہر ہے ایک کافی یہ ایک سبکی ہوئی پاکستان کی، اور جس طرح کے مطلب ہے کہ کافی قسم کے یہ کنٹروورسی چلتی رہی۔ حکومت چلی گئی، اور حکومت کے جانے کے بعد اب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، اور انہوں نے توشاہانہ کے اوپر کچھ ڈیٹیلز مطلب ہے کہ عوام کو دیں، اور انہوں نے جو جس قسم کی ڈیٹیلز دیں وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک سکینڈلس انفارمیشن ہے، اور اس کے اوپر اب ظاہر ہے اخبارات میں لکھا جا رہا ہے، لیکن کچھ ایک تو ہمارے نیوز اور جنگ میں عمر چیمہ صاحب نے انفارمیشن دی جو کافی ڈیٹیل میں ہے، اور ایک اور فیکٹ فوکس عثمان منظور جو ہیں جو پہلے ہمارے نیوز انویسٹیگیشن سیل میں ہی تھے، انہوں نے اس کے اوپر ڈاکومنٹس بھی دیے کہ کس کس قسم کے تحائف تھے جو کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے ریٹین کیے تھے۔ اور سب سے جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے مبینہ دور کے اوپر کہ جتنے بھی تحائف دیے گئے عمران خان صاحب کو، اور جتنے بھی تحائف دیے گئے بشریٰ بی بی کو، ان کی اہلیہ کو، تو وہ سارے کے سارے ریٹین کیے گئے، اور یہ اس میں کیا کوئی قانونی طور کے اوپر کوئی ممانعت تھی یا نہیں تھی، یا یہ صرف ایک سکینڈل کی حد تک تو یعنی کہ اخبار کی ہیڈ لائنز تو بن سکتی ہیں، لیکن کیا اس کے اوپر کیس بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، یہ ابھی کچھ کہنا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ حتمی نہیں ہوگا، بیکاز ایک تو یہ ہے کہ اخلاقی طور کے اوپر تو آپ چلیں کویشچن ریز کر سکتے ہیں کہ جی جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کو اس قسم کے تحائف ملتے ہیں تو آپ وہ تحائف توشاہانے میں جمع کرا دیتے ہیں، جو کہ حکومت کا ظاہر ہے ملکیت، ریاست کی ملکیت ہوتی ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو صدر، وزیر اعظم یا اس طرح کے جو اعلیٰ عہدے پر فائز جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ تو بلکہ بہت کم ہی پریکٹس ہوتی ہے کہ کوئی چیز ریٹین کی جائے، اور وہ جنرلی وہ توشاہانے کی طرف ہی چلی جاتی ہیں اور ان کو ریٹین کرنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اخلاقی کویشچن تو ریز ہوتا ہے، لیکن قانونی وائلیشن ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ظاہر ایک پروب ہوگا، کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن ان نیسیسریلی میرا خیال ہے اگر اس کے اوپر حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کوئی نیب کا کوئی ریفرنس بنانے کی کوشش کر دی یا اس طرح کی بات کر دی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اتنا بڑا کیس نہیں بن سکتا، ایمبیرسنگ ضرور ہوگا، بلکہ یہ ایمبیرس اگر ایک طرف عمران خان صاحب کو کرے گا تو یہ ایمبیرسمنٹ حکومت کے لیے اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس کیس سے شاید کچھ اتنا نکل نہیں سکتا۔ ہاں ایف بی آر کا ایشو یہ ضرور ہے کہ جی وہ کہ جی کیا جن ریٹس کے اوپر وہ توشاہانے کے جو تحائف تھے وہ ریٹین کیے گئے، وہ ریٹس معقول تھے، گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق تھے، اور ان تحائف کے ریٹس صحیح رکھے بھی گئے تھے کہ نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کچھ کویشچن ریز ہو رہے ہیں جو میں ابھی آپ کو بریفلی تھوڑا سا سٹوریز بتا دیتا ہوں۔ ادروائز میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی بڑا کیس بن سکتا ہے، اسکینڈل ضرور ہے، اس سے بدنامی ضرور عمران خان صاحب کی ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی ان کے لیے نیگیٹو ایک پبلسٹی کا یہ ذریعہ ہے، لیکن ادروائز کیس فیس کا میرا نہیں خیال کہ کچھ اس میں کوئی بن سکتا ہے۔ اچھا، اس میں پہلے میں آپ کو بریفلی تھوڑا سا عمر چیمہ صاحب کی سٹوری بتا دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے 3.5 سالہ مدت کے دوران ٹوٹل تقریباً 58 ان کو ملے تحائف، اور وہ تمام کے تمام، اور جن کی قیمت کوئی 14 کروڑ پہ وہ بتا رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام تحائف یا تو انہوں نے معمولی رقم ادا کر کے یا بغیر ادائیگی کے اپنے پاس رکھ لیے۔ اچھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحائف تھے 58 تحائف تھے، ان میں 15 ایسے تھے جو مہنگے ترین تحائف تھے، اور انہوں نے پھر اس کے بارے میں جو باقی ڈیٹیلز بتائیں کہ جو مہنگے ترین تحائف تھے اس میں یہ تھا کہ 8.5 کروڑ روپے کی گراف واچ تھی ایک، 56 لاکھ روپے، 56 لاکھ روپے کے کف لنگز تھے، 15 لاکھ روپے کی قلم،
اور 57 لاکھ روپے سے زائد کی انگوٹھی، یعنی کہ یہ اس طرح کی انہوں نے چیز بتائی کہ جی یہ اچھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے باقی چیز ڈیٹیلز بتائیں کہ 2018 میں ان کو کیا ملا، 2019 میں کیا ملا، اور یہ کہ جی یہ بھی انہوں نے کمپیریزن کیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک کیس تو شاہانہ کا بنایا گیا تھا، نواز شریف، آصف علی زرداری اور جو گیلانی صاحب تھے اس وقت پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی پاکستان پیس پارٹی کے، ان تینوں کے اگینسٹ تو شاہانہ کے، کیونکہ انہوں نے بھی تو شاہانہ کے تحائف ان لوگوں نے بھی لیے تھے، اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان میں شاید مہنگی گاڑیاں بھی لی گئی تھیں جو زرداری صاحب نے بھی لی تھی، رکھی تھی، اور نواز شریف صاحب نے بھی رکھی تھی، اور وہ ریفرنس خیر ابھی چل رہا ہے. سو یہ ہے کہ اگر ریفرنس توشہ خانے کے ایشو کے اوپر ریفرنس عمران خان صاحب اپنے اپوننٹس کے اوپر بنا سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جی کیا یہی چیز عمران خان صاحب کے اگینسٹ استعمال ہوگی کہ نہیں، اور کیا ان کے خلاف ریفرنس بنے گا کہ نہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے تو کوئی اتنا مضبوط کیس بنتا نہیں. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا فیکٹ فوکس جو ہے وہی جو عثمان منظور صاحب کی سٹوری ہے اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہیں کہ کس کس قسم کے تحائف لیے گئے. مطلب ہے کہ اب میں کافی لمبی لسٹ ہے لیکن میں تھوڑا سا کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں. مثلاً کہ ڈیکوریشن پیس ہے جس کی ویلیو 20,000 روپیہ رکھی گئی، وہ بھی انہوں نے ریٹین کیا. ایک ٹیبل میٹ ہے وہ بھی رکھا گیا. پھر ایک لاکٹ ہے وہ بھی رکھا گیا. پھر ماڈل آف مکہ کلاک ٹاور، جو مکہ کا کلاک ٹاور ہے اس کا ماڈل تھا، وہ بھی رکھا گیا. پھر ڈیکوریشن پلیز وال ہینگنگ وہ بھی رکھی گئی. یعنی یہ تحفے مطلب کس نوعیت کے تحفے تھے. اچھا، پھر یہ کہ جی رولیکس واچ جو گھڑیاں ہیں رولیکس کی وہ تو ایک نہیں کافی ملی تھیں. پھر پین بھی ہے، رنگ بھی ہے. مطلب ہے کہ بہت سی چیزوں کو خیر یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں، اور خاص طور پہ وہ مبینہ طور کے اوپر بشرا بی بی سے متعلق تھیں جو زیادہ تر جن کو مطلب ہے کہ ڈسکلوز نہیں کیا گیا. پھر اسی لحاظ سے جی یہ گلدان جو ہوتا ہے جس میں آپ پھول رکھتے ہیں وہ بھی، ٹی سیٹ جو ہے وہ بھی ریٹین کیا گیا. اور ڈیکوریشن پیس، اچھا پھر مختلف ڈیکوریشن پیسز ملے، اور جتنے بھی ملے پھر فریم جو ہے ایک وہ بھی رکھی گئی. کارپیٹس ملی ان کو. اچھا، کیلیگرافی کا کوئی مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی ملا. اچھا، ایک ون ماڈل آف ٹرک، یہ ٹرک جو ہوتا ہے اس کا ماڈل جو ہوتا ہے ٹرک وہ بھی ملا، وہ بھی مطلب ہے رکھ لیا. سو اس لیے اس لحاظ سے کافی لمبی لسٹ ہے. سو جو کچھ ملا وہ سب کچھ رکھ لیا گیا. سو یہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے، اور انہوں نے کافی ویسے ڈیٹیل میں، اور انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹ ہے، جو سرکاری ڈاکومنٹ ہے اس کا ریفلیکشن بھی دیا. اور وہ چونکہ لسٹ کافی لمبی ہے تو آپ سب چیزوں کو نہیں گنوا سکتے، لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں اگر بہت مہنگی چیزیں ہیں تو اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو بالکل عام نوعیت کی تھیں، جن کو شاید پتہ نہیں عام ہوں یا خاص ہوں، رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن عمران خان صاحب چونکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کرکٹنگ سٹار رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ اب عمومی طور کے اوپر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ان کو تحفے ملے، اور چونکہ ان کی انکم کچھ نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے ایکسیپٹ ان کے سیلری کے کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ جو مجھے چیزیں مل رہی ہیں یہ میری ہیں، اور انہوں نے رعایتی قیمتوں کے اوپر وہ لے کے ان کو بیچ کے تو ہو سکتا ہے اپنے فائنینسز ارینج کیے ہوں کہ چلے میرے پاس کچھ پیسہ ہوگا اور میرے اخراجات جو ہیں جو اس طریقے سے یعنی کہ چلائے جا سکتے ہوں گے. سو اس قسم کی چیز ہے. واٹ ایور اینی آؤ، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹس بھی ہوں گی، کچھ کلیریفیکیشن بھی آئیں گی، دونوں سائڈ سے کچھ بات ہوگی. اس کے اوپر آلریڈی جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں کیا اسکینڈلس بات ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اگر فرض کریں ان کو تحفہ ملا اور تحفہ انہوں نے لے کے بھیج دیا تو اس میں کیا غلط بات ہے. تو اینی آؤ یہ مختلف چیزیں چلتی رہیں گی، تو میں نے سوچا آپ سے بریفلی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.